جی دوستو، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. پہلے تو صرف بھارت کو ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام سے آ، اس کے کچھ کنسرنس تھے. اب تو امریکہ بھی ہمارے میزائل پروگرام سے خائف ہونے لگا ہے. ان کے نیشنل ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان فائنر. انہوں نے 2 دن پہلے ایک ایونٹ پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی، جو پاکستان کا میزائل پروگرام ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام، اس بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے. اور وہ اب صرف علاقے میں، اپنے علاقے میں نہیں بلکہ اس سے بیونڈ بھی ممالک کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان کا اشارہ شاید اسرائیل کی طرف تھا، لیکن بہرحال امریکہ کی جانب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان تو ایونچولی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہی بنانے جا رہا ہے، جو کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی پہنچ سکیں گے. تو امریکہ کو یہ خطرہ ہے. اس کے ایک ریئیکشن میں میں نے دیکھا، گزشتہ روز ایک شاید بریفنگ تھی انڈیا میں، جو ویکلی بریفنگ ہوتی ہے منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس کی. تو اس میں ان کے اسپوکس پرسن نے کہا، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں، ہم وی آر ویری کلوزلی واچنگ، فالوئنگ ڈیولپمنٹس، اور ہم اینڈ وی ٹیک ایکشنز اکارڈنگلی کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. تو ان کا جواب بڑا کرسپ اور مختصر تھا، جو کہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب پاکستان نے مسٹر فائنر جو ہیں ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کی تقریر کو لے کر کافی طویل جواب دیا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ان نیسیسری تھا. اس کو لیونیسٹک بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لفاظی تھی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ان دا سینس کہ آپ مختصر اگر ریئیکٹ کرنا ہی تھا آپ نے تو یہ کہہ دیتے کہ جی وی ہیو، ہم نے دیکھا ان کی جو کنسرنس تھے یا وہ بالکل انفاؤنڈیڈ ہیں. اور پاکستانز نیوکلیئر کیپیبلٹی، میزائل کیپیبلٹی اونلی فار اٹس ڈیفینس. اور پاکستان ول کنٹینیو پرسوئنگ اٹس انٹرسٹ ان آرڈر ٹو انشور دیٹ آر جو ہے ڈیٹرنس ریمینس کریڈیبل بٹ ایٹ دا منیمم لیول. اس قسم کی بات کر لیتے 4-5 لائنوں میں تو بات ختم ہو جاتی. یہ اتنی پرانی باتیں کرنا کہ ہم الائز تھے، ہم یہ تھا، تو اس سے یوں مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم بڑے ڈرے ڈرے سے ہوئے ہیں. اور ہماری کوشش بس یہی ہے کہ امریکہ کو ہم کسی طور ناراض نہ کریں. ٹھیک ہے، کسی حد تک میں مان سکتا ہوں کہ امریکہ کی مدد چاہیے پاکستان کو، خاص طور پہ ہماری اکانومی کے کانٹیکس میں. لیکن بہرحال اچھا، بہتر میرے خیال میں بریف اور کرسپ اسٹیٹمنٹ پاکستان کا ریئیکشن اگر آتا تو زیادہ بہتر رہتا. اتنی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح ہمارا فارن آفس گیا. چلیے، ان کی کوئی اپنی دلیل ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ طویل مفصل جواب دیا جائے. لیکن پاکستان کا جہاں تک بیلسٹک میزائل پروگرام ہے یا ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں. لیکن پش کمز ٹو شو، اگر دنیا کے حالات بدل رہے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل کسی کی بات نہیں مان رہا، مسلسل مسلمان دنیا کو برباد کیے جا رہا ہے. تو شاید پاکستان کو لیڈ لینی پڑے کسی طور، کیونکہ میں پہلے بھی ایک پروپوزل دے چکا ہوں کہ پاکستان جو کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس پہ کام کرے. اور اس میں فاؤنڈنگ ممبرز کے طور پہ جو ہیں وہ بنگلہ دیش، پاکستان، ترکی، ایران، یہ کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں. سعودی عرب کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ سعودی عرب اور ایران اگر شامل ہو جائیں تو کیا بات ہے. اور پاکستان، اور اس میں ایک جو ہے ایک کلاز ڈالی جا سکتی ہے، جس میں آرٹیکل 5 ہے شاید نیٹو کا، جس میں ایک ملک کے خلاف حملہ پوری نیٹو کے خلاف حملہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس قسم کی کلاز اس میں کلاز ڈال سکتے ہیں. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال انفارملی بنگلہ دیش کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور ترکی کے ساتھ، اور پھر ایران اور سعودی عرب کو بھی کانفیڈنس میں لے کر یہ لانچ کر دینا چاہیے. اینڈ سونر دا بیٹر، کیونکہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا، بٹ جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کا بڑا
ایک مسلمان دنیا پہ بڑا احسان ہوگا. اور پاکستان چونکہ نیوکلیئر ویپنز کنٹری ہے، ہمارا میزائل پروگرام بھی ہے، اور ہمارا ابھی JF-17 تھنڈر بھی بڑا زبردست کامیاب جا رہا ہے. ہمارے اور بھی ڈیفنس ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، اور ہم مسلمان دنیا کی بہت مدد بھی کر سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے اکنامیکلی بہت اچھا ہوگا. تو تھوڑا سا کچھ سوچیں سمجھیں، اس بارے میں غور و فکر کریں، اور کوئی ایسا ایک کانسیپٹ بنائیں جو آگے لے کر جو ٹینیبل ہو، ورکیبل ہو، اس کو ہم آگے لے کر چل سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس جانب کچھ کام ہو رہا ہوگا. اگر نہیں تو پلیز شروع کر دیجئے، کیونکہ یہی وقت کی ضرورت ہے. اور مسلمان دنیا چونکہ اس وقت بہت ڈری ڈری سی ہے، اور ایران سعودی عرب کے تعلقات خدا کرے بہتر ہوں اور بہتر ہوں. اور باقی جو ہے بھارت کا جہاں تک معاملہ ہے، رشیا کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ اور ایشوز ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم بات تو کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو پاکستان کا ڈیفنس پروگرام ہے یا ہمارا، اس پہ بہرحال کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل طے ہے کہ اس پہ نیشنل کنسنسس ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت آئے وہ اس جو ہماری سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیفنس ریکوائرمنٹس ہیں، اس سے پردہ پوشی نہیں کر سکتی. تو بس کہنا کچھ یہی ہے کہ اور ایک اور بات بھی اہم ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی اشارتاً ذکر کیا، کہ پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ ڈیفنسو ہے. ہمارا کوئی کسی کے خلاف ہم جہریت کا ارادہ نہیں رکھتے. ہم اپنے ڈیفنس کے لیے اپنا پروگرام ہم نے یہ بنایا ہے. اور یہ بھی چونکہ بھارت نے پہلے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی، تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا. بڑے عرصے تک ہم ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئر فری زونز بنانا چاہ رہے تھے، ایون بیلسٹک میزائل زون فری زون بنانا چاہ رہے تھے. اور لیکن بھارت نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، اور آج ساؤتھ ایشیا نیوکلیئر ریجن ہے. اور اب بس یہ سمجھیے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ساؤتھ ایشیا نیوکلیئر ویپنز فری زون بنے. یہ تو اب ناممکنات میں سے شامل ہے. تو بھارت اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی معاملات چلتے رہیں گے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، کیونکہ یہی ایک بنیادی وجہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو ہوپ فلی تھنگز ول گیٹ بیٹر. ہم سب چاہتے تو یہی ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، جنوبی ایشیا میں امن آئے، خوشحالی ہو، لیکن بھارت فی الحال راضی نہیں رکھتا. تھینک یو ویری مچ.